إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو سال پر اور سال کو مہینوں پر اور مہینوں کو 30 دن پر یا 29 دن پر اور ان کو ہفتوں پر اور پھر ان کو ایام پر تقسیم کیا. ان مہینوں میں 4 مہینہ حرمت والا بنایا. ان میں سے پہلا مہینہ محرم کا، اور یہ وہی مہینہ ہے جسے محرم کا مہینہ کہتے ہیں، اور یہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے. بدقسمتی مسلمانوں کی کہ وہ مہینہ جسے اللہ رب العالمین اپنی طرف منسوب کرے اور مسلمان اسے نحوست والا مہینہ سمجھے. شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کا محرم، حرمت حرام کیا ہوا حرمت والا مہینہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے کو فرض کہا جاتا تھا، بلکہ فرض تھا. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیام یوم عاشوراء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے کا رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من شاء صام ومن شاء افطر، کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. روزہ اختیاری ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شدت سے اس مہینے کے روزے کو تلاش کر کے رکھا کرتے تھے، دوسرے کسی مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا، یعنی عاشوراء کا روزہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے، اور یہ امید یقین کے معنی میں ہے کہ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ یہ روزہ، یہ اس دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جگہ جگہ ایسے اعمال کرنے کا موقع دیا ہے، ایسے دن دیے ہیں جو ہمارے گناہوں کے لیے معافی ہے. وہ گناہ جنہیں ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، جو اندیکھے میں ہو جاتے ہیں، جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ رب العالمین ان پر محاسبہ کرنا شروع کر دے تو ہم ایک سانس لینے کے قابل نہ رہ جائے.
لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ایسے مواقع عطا کیے کہ ہم ان گناہوں کو بنا کچھ کیے اللہ رب العالمین خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کے 2 سال، یعنی اس سال کا روزہ، اگلے سال کا روزہ، اس کے بیچ میں جتنے گناہ ہم سے ہوئے اللہ رب العالمین ان سب کو رمضان کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ پھر جمعہ، ما بین الجمعہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نماز جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرض نماز مسلمانوں ایک دوسرے کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے ایک صحابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ملتفت نہیں ہوتے۔ پھر اذان ہوتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ابھی نماز نہیں ادا کی؟ وہ تمہارے گناہ کے لیے کفارہ تھی، سوائے کبیرہ گناہ کے۔ مسلمانوں، کبیرہ گناہ جن میں سب سے ہلکا جنہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غداری کرنا، بے وفائی کرنا، اسلام کے نام پر ایسی چیزیں ایجاد کر لینا جو اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوتے مسلمانوں، اور اگر انسان بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، چاہے اللہ رب العالمین اسے عذاب دے یا بغیر عذاب کے معاف کر دے یا عذاب دے کر پھر جنت میں ڈالے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور وہ ارکان ایمان 6 پر ایمان رکھتا ہے، یعنی 6 جو ایمان کے ارکان ہیں، 5 جو اسلام کے ارکان ہیں، ان پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، بھلے سے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد۔ لیکن گناہوں کی سزا بھی کیسی ہوگی؟ ایک پل، صرف ایک پل جب جہنم میں ڈبکی لگایا جائے گا اس انسان کو جس نے کبھی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں دیکھی ہوگی، صرف ایک ڈبکی جہنم میں، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تم نے اپنی زندگی میں نعمت دیکھی تھی؟ اس کو کہے گا ہرگز نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی نعمت نہیں دیکھی تھی۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کے ساتھ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو، ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا کرو، ہر دن، ہر رات، جب اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے آ کے مجھ سے مانگو، آؤ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، آؤ میں تمہارے کیے ہوئے خطاؤں کو معاف کروں گا، تب بھی ہم نہیں جاتے ہیں، پلٹتے نہیں ہم اپنے گناہوں سے، ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے۔ گناہ کے بعد جب نیکی کرتا ہے، اس سے گناہ انسان کی بشریت کا تقاضا ہے، یہ گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے، گناہ نہ ہو ایسا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا مسلمانوں، گناہ تو ہونا ہی ہے، نہ آج تک کوئی ایسا بشر انبیاء کے بعد پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا جو ایسا ہوگا جو گناہوں سے پاک ہوگا، نہیں مسلمانوں۔ لیکن ایک انسان، ایک اچھے انسان، ایک مسلمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کی طرف لوٹے۔ یہی ایک مسلمان اور ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ مسلمانوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا روزہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا کیا تھا۔ کہا تھا یہودیوں نے جب کہا کہ اسی دن اللہ، یہ یوم صالح ہے، یہ ایک اچھا دن ہے
کیوں اچھا دن ہے؟ اسی دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر، بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عطا کیا تھا، نجات عطا کیا تھا، تو یہ اچھا دن ہے۔ اسی لیے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی اتباع کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی موسیٰ کی فتح میں ہم شریک ہونے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم موسیٰ کو زیادہ مانتے ہیں، موسیٰ پر ہم زیادہ ایمان رکھتے ہیں تم نے تو ان کے دین میں تحریف کر ڈالا، لیکن ہم نے ویسے ہی مانا جیسے اللہ نے ہمیں ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس دنیا کے سارے انبیاء، جتنے انبیاء آج آپ دیکھ لیں، جب اسلام کی دعوت کسی ایسے انسان کی طرف پیش کی جاتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارے اسلام کے اندر اس نبی کی عزت کا بھی حکم دیا گیا ہے جسے ہم نہیں جانتے، جن کے نام کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، اس نبی کی عزت کا احترام کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، ان پر بھی ایمان رکھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اس نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا تفصیلی ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ہمارا ایمان ہماری اس شریعت پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جسے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اپنے دین کو مکمل طور سے نہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے ایک زبان کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اشارہ، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ ان سب نے گواہی دی ہے کہ میں نے تیرے دین کو مکمل طور سے پہنچا دیا۔ یہ وہ دین ہے مسلمانوں، اس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جو دین فطرت کا دین ہے، جو دین ایمان اور عقیدے کا دین ہے، جس دین پر چل کر ہی کامیابی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ توحید یہ ضامن ہے امن و امان کی، توحید یہ ضامن ہے استقرار کی، توحید یہ ضامن ہے اب انسان کے ثابت قدم رہنے کی، ایمان اس انسان کے مکمل ہونے کی علامت ہے توحید۔ جس انسان کے اندر توحید نہیں، جس انسان کے اندر عقیدہ نہیں، جس انسان کا عقیدہ صحیح نہیں، جس کا ایمان صحیح نہیں، جس کے عقیدے میں پختگی نہیں، جو اپنے دین پر جمع نہیں، جو اپنے دین پر مکمل نہیں، جس نے ایمان کو نہیں مانا، جس نے اسلام کو نہیں مانا، جس نے ارکان ایمان پر ایمان نہیں لایا، جس نے ارکان ایمان کے اندر اضافہ کیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، شیعہ کیا کہتے ہیں امامت یہ ایمان کا رکن ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، شیعہ کہتے ہیں امامت یہ ایمان کا رکن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کس نے بتایا کہ ایمان کا رکن ہے؟ نہ تو علی نے بتایا، نہ حسین نے بتلایا، نہ حسن نے بتلایا کہ امامت رکن ہے ایمان کا۔ سب کہہ گئے ایمان کا رکن 6 ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ویوم القیامہ والقدر خیر وشر۔ یہ 6 ارکان رکن ہیں ایمان کی علامت کے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، ان کے علاوہ کوئی نہیں، اور ان کے ہاں امامت شرط ہے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، رکن ہے ایمان کا، اور جنت میں جانے کے لیے لازم ہے کہ انسان سب سے پہلے امامت پر ایمان لائے۔ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے مسلمانوں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر امامت کوئی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے امامت، تو تم اس سے سب سے پہلے دور ہو۔ شیعوں کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسلمان، آج یہ وہی جو حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کیا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اپنی تاریخ کو پلٹو۔ یہ وہی دن ہے عاشوراء، 10 محرم کا دن، جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے، انہی شیعوں نے، انہی غداروں نے قتل کیا تھا جو آج بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تاریخ کو پلٹو مسلمانوں، نہ تو یزید کا شریک، نہ عبید اللہ بن زیاد وہاں شریک، نہ کوئی اور شریک، بلکہ صحابہ اکرام عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جیسے صحابی جلیل منع کر رہے ہیں حسین کو کہ نہ جاؤ کوفہ نہ جاؤ۔ کیوں؟ پوچھ رہے ہیں صحابہ اکرام سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں؟
کہتے ہیں اس لیے کہ جن لوگوں نے تمہارے ابا جان کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے تمہارے بھائی کو نہیں چھوڑا، وہ تم سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ یہی قاتل ہیں عثمان کے، یہی قاتل ہیں علی کے، یہی قاتل ہیں حسن کے، یہی قاتل ہیں حسین کے، اور آج نعرے خود لگاتے ہیں۔ اس دن جو زندہ بچا تھا زین العابدین علی ابن الحسین زین العابدین جن کا لقب ہے، وہ کہتے ہیں جب ان کی بہنوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے والد کے قاتل کون ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اہل کوفہ، تو پوچھا تاکید کے لیے کہ اہل کوفہ، تو کہتے ہیں اذن من اذن، کہ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ہمارے باپ کا قاتل ہے ہی نہیں۔ یہ زین العابدین علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، رحمت اللہ علیہ کا قول، خود شیعوں کے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کہتے ہیں علی نے ابو بکر کی امامت کو نہیں مانا، خلافت کو نہیں مانا۔ علی، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کشف الغمہ، اعلام، محنت، مفند، جتنی کتابیں ان کی ساری اٹھا کر دیکھ لو، سب کے اندر علی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میں ان کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر چیف جسٹس تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں عمر نے نہیں مانا، عمر کی خلافت کو نہیں مانا۔ کشف الغمہ کے اندر، نہج البلاغہ کے اندر، ساری ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جس دن لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق اختلاف کیا، علی نے کیا کہا تھا؟ علی نے کہا تھا ہم اہل بیت اپنا سر کٹوا سکتے ہیں، مگر عمر کے علاوہ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں مان سکتے۔ عثمان کے متعلق کہتے ہیں، اعلام الورا کے اندر جا کے دیکھو مسلمانوں، انہی شیعوں کے کتابیں ہیں۔ اعلام الورا کے اندر اس کا مصنف لکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے بیٹے حسن اور حسین کو نام لے کر نہیں پکارا، مگر جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی پہرے داری چھوڑ کر آئے تھے، اس دن علی نے حسن اور حسین کو تماچے مارے تھے۔ اس دروازے کو چھوڑ کر آ گئے جس کی پہرے داری آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ علی نے عثمان کی خلافت کو نہیں مانا۔ یہ حقیقت ہے مسلمانوں۔ نہ تو علی کو نہ تو حسین کو یزید نے قتل کیا، نہ یزید کی فوج نے قتل کیا، خود انہیں کوفیوں نے قتل کیا جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں خط لکھے تھے۔ جب حقیقت کھلنے لگی، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی تھیں۔ پہلی شرط، مجھے مکہ واپس چلے جانے دو۔ جب ان لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا تو انہوں نے 3 شرطیں ان کے سامنے رکھیں۔ مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، نہیں کسی اسلامی سرحد پر، یاد رکھنا مسلمانوں، اگر یزید کو خلیفہ نہ مانتے، یزید کو مسلمان نہ مانتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کبھی یہ نہ کہتے کہ کسی اسلامی سرحد پر مجھے چلے جانے دو، کسی اسلامی سرحد پر کفار کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ تیسری شرط، مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، میں بیعت کر لوں گا یزید کے ہاتھوں پر۔ کیا خلیفہ نہیں مانتے تھے؟ بغیر خلیفہ مانے کس طرح بیعت کریں گے؟ یہ 3 شرطیں رکھیں، لیکن کوفیوں نے کہا ہمیں شرطیں منظور نہیں ہیں۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ اگر یزید کے پاس پہنچ گئے تو اس کی تلواریں ہمیں نہیں چھوڑیں گی۔ کوفہ والوں کے خیر نہیں ہے، پھر غداری سامنے آ جائے گی۔ پہلا کام کیا کیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کے خیمے کو آگ لگا دیا۔ وہی جو آج ہوتا ہے کہ آفسوں میں آگ لگ جاتی ہے، سارے خطوط جل جاتے ہیں، سارے کاغذات جل جاتے ہیں، وہی کیا، آگ لگا دی تاکہ سارے خط جل جائیں، سارے ثبوت مٹ جائیں، مٹا ڈالا تاکہ ان کا نام نہ آئے۔ یہ کچھ حقیقتیں ہیں مسلمانوں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم انہیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان پر ایمان لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ حقیقتیں ہیں جو ہم سے چھپائی جاتی ہیں، اور ہر سال نہ جانے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ یہ ساری حقیقتوں کو چھپانے کے لیے، یہ ساری جو سچائی ہے ان کو دبانے کے لیے من گھڑت کہانی قصے بنائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا کیا تھا، جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا کیا تھا، بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح ملی تھی۔ اس لیے
اس دن کی قدر اس لیے ہے کیونکہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، فرعون اور موسیٰ کی، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جو کوفیوں سے تھی وہ بلکہ جو یزید کا نام دیتے ہیں، کوئی جنگ تھی ہی نہیں، یہ کوئی جنگ تھی ہی نہیں۔ وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ چل کر دیکھتے ہیں کہ کوفیوں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ، اور پھر راستے ہی میں نہ تو ان کو کوفہ جانے دیا، نہ یزید کے پاس جانے دیا، نہ مکہ آنے دیا، راستے ہی میں شہید کر ڈالا۔ کوفہ اس طرف، شام اس طرف، کربلا اس طرف کیسے پہنچ گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہ تو کوفہ گئے نہ شام گئے، یہ کربلا پہنچ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ راستہ یا تو ادھر جاتا یا ادھر جاتا، ادھر کیسے گئے؟ کربلا کیسے پہنچے؟ اس لیے کہ ان کو مجبور کیا گیا اس طرف جانے کے لیے، ان کو راستہ نہیں دیا گیا آگے جانے کے لیے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی چارہ ہے کہ آپ کے پاس جو 70 آدمی ہیں ان کو لے کر ہمارے ساتھ جنگ کریں، اور جو نتیجہ نکلے وہ آپ کا۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں شہید ہوئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے شہید ہوئے تھے ان کے نام ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں مسلمانوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ علی کے بیٹوں کے بھی نام تھے، حسن کے بیٹوں کے بھی نام تھے، حسین کے بیٹوں کے بھی نام تھے، اور یہ سب شہید ہوئے تھے، یہ سب شہید ہوئے تھے۔ صرف ایک بچے تھے، علی زین العابدین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح چیزوں کو پڑھیں، صحیح چیزوں کو سمجھیں، صحیح چیزوں پر ایمان لائیں، اور صحیح چیزوں کے مطابق اپنی اساسیات کو قائم کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔